یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا، تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کارڈ ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب وہ 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینیکل پارٹ سے پہلی بار لگا ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سوچیرو ہونڈا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پہ دیکھنے کو ملے گا۔ زحیل کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئر کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں میں مر چکے تھے، لہذا ان کے ماں باپ کو اپنے بچے سے کافی امیدیں تھیں، لیکن اس کو پڑھائی سے تو کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا۔ 8 شوکائی کامی توکیو کی اس کمپنی میں ٹیکنیشین چاہیے تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے لیٹر لکھا، اور خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے پازیٹیو رپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں 8 شوکائی پہنچ گیا تھا۔ کمپنی مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرا کے کام کروانا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ اس کو بیبی سیٹنگ پر لگا دیا۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا، تو دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ وہیں اور جاب کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد 8 شوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورک شاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا، اس لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ اس دوران 8 شوکائی نے 2 اسپورٹس کارز بھی بنائی، جس میں پہلی گاڑی 8 ڈیمر تھی اور دوسری کلٹس۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجن کو استعمال کر کے بنائی گئی تھی، جنہوں نے جیپنیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی تھی۔ ہونڈا ابھی بھی ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچیرو ہونڈا نے موٹر اسپورٹس کو اپنا ریلیجن بنا لیا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ 8 شوکائی میں ہی کام کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا بھی رہا۔ 1928 میں 22 سال کی ایج میں اس نے والد نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ برانچ ہاماماسا کے برانچ میں، جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے 8 شوکائی کی اس نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا تھا، اور صرف 2 ہی سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچا دیا۔ وہ اب ایک بریلینٹ میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک اسپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ 8 شوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنا خود کا ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک حادثہ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا، شولڈر ڈسمس ہو گیا، اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اس کو اپنی زندگی یہیں ختم ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا، نہ ہی وہ ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے 8 شوکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ اب اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے۔ 8 شوکائی کے اسٹیک ہولڈر نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے، اور کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ نیا رسک لیا جائے۔ اسی پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ٹوکائی سیکنڈ ہیوی انڈسٹری کھولی، اور اپنے دوست سوچیرو کاٹو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔
کمپنی تو وہ کھول چکے تھے پر ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن بھر آڑ شکائی کے لیے کام کرتا تھا، جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پر چلتا رہا، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ لگاتار شفٹیں لگا کر کمزور ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روکے بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے میٹرولوجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لی۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد وہ آخر کار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس نے آڑ شگائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، پر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی فالٹس موجود ہیں۔ اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹویوٹا نے 50 میں سے 47 ڈیزائنز ریجیکٹ کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کے گری، کیونکہ اس کے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانا شروع کر دیے۔ الگ الگ فیکٹریز میں گیا، کام مینوفیکچرنگ سے ملا۔ اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے، اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنایا۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کی کوالٹی کنٹرول پاس کر چکا تھا۔ اس کو دھڑادھڑ آرڈرز ملنا شروع ہو گئے، اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر دیا۔ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی، یہ کس کو معلوم تھا۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا، اور منسٹری نے کئی جاپانیز کمپنی کو اپنے کمپاؤنڈ میں نہیں لیا، جس میں ایک کمپنی سوچائرو ہونڈا کی بھی تھی۔ ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اسی کمپنی کا سینئر مینیجر ڈائریکٹر بنا دیا گیا، اور چیزیں تب مزید خراب ہو گئی جب کمپنی کے ورکرز کو ملٹری سروس میں لگا دیا گیا۔ اگلے 3 سال انتہائی مشکل حالات میں گزرے، لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پہ آ لگا۔ پورے ملک کے حالات بد سے بدترین ہوتے گئے تھے۔ جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیر اٹیک ہوئے، جس نے جاپان کی سرے سے کمر ہی توڑ ڈالی۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکن کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچھ ایسٹس ٹویوٹا کو 4,50,000 نرم میں بھیج دی، اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ پورا جاپان برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اکنامی میلٹ ہو رہی تھی، کھانا پانی کی شدید قلت اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا، جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور اسے ایک آئیڈیا آیا کہ اس نے سوچا کیوں نہ اس انجن کو ایک سائیکل میں لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس لیے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی، کیونکہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے بہت پریشان تھے، اور جب انہوں نے یہی انجن ایک سائیکل میں لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ چند یوز انجن تو ہونڈا کو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ اب ہونڈا نے خود کا نیا انجن ڈیزائن کر لیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ماس لیول پہ یہ سائیکلز بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پہ اتنا بھروسہ تھا کہ 3,000 دکانداروں نے اس کو پازیٹیو رپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کی مطابق تھی۔ یہ سپر کب کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ہوا کہ 1958 میں اس نے امریکہ کی اپنی ٹرائل اور ہاروے ڈیوڈسن کی سیلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہونڈا کو ریسنگ کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے ابھی اسپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف بائک ریسز میں جاتا اور جیتنے والی بائکس کی خاص فیچرز نوٹ ڈاؤن کرتا تھا۔
اس دور میں ایسے اسپورٹس کمپٹیشن ہوتے تھے ریس سے بڑھ کر مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے مارکیٹنگ کا ٹول ہوا کرتے تھے۔ چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی اسپورٹس بائک لانچ کی گئی جس نے 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں نام فیمس کر دیا۔ 1960 میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی اور 1968 تک یہ 1 کروڑ یونٹ سیل کر چکی تھی۔ اپنی زندگی کے 62 ایئرز گزارنے کے بعد آخر کار سوچائرو ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن جو خواب وہ بچپن سے لیے بیٹھا تھا وہ ابھی بھی پورا نہیں ہو چکا تھا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں نے اس کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس وقت جاپان میں آلریڈی ٹویوٹا اور نسان جیسی کمپنیز اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھی۔ وہاں مارکیٹ میں اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T360 لانچ کی جو فیل ہو گئی۔ اس کے بعد اسپورٹس کار S500 لانچ کی جس کی صرف 1300 یونٹس ہی سولڈ ہوئے۔ کئی سالوں کی محنت اور کئی درجن ڈیزائن ریجیکٹ ہونے کے بعد فائنلی 1972 میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈلز آج تک پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ 1980s میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی بن گئی تھی اور صرف 10 سالوں میں یہ دنیا کی تیسری بڑی ہو گئی۔ آج ہونڈا کا نام ہمیں کارز، موٹر سائیکل، بوٹ انجن، پلین انجنز اور درجنوں پاورز میں ملتے ہیں۔ سوچائرو ہونڈا نے ہونڈا سیوک کے لانچ ہونے کے اگلے ہی سال 1973 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور 5 اگست 1991 کو اس کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کا لیے ختم ہو گیا۔ امید ہے سہیل کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ لوگوں کے بے حد پیار کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔